میں اپنی بات کو 2 سے 2.5 منٹ میں ختم کروں گا، کیونکہ یہ تقریب ایک اور چیز کا تقاضا بھی کرتی ہے کہ ہمیں باتیں کم کرنی ہیں، ایکشن زیادہ کرنے ہیں، کیونکہ ان شہداء نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ان کے لیے یہ وطن، ان کا فرض کتنا امپورٹنٹ تھا۔ پاکستان کی تو بنیاد ہی شہادت سے شروع ہوتی ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ قیامت تک یہ ملک پاکستان قائم رہے گا، یہ شہادت کا سفر جاری رہے گا۔ مجھے آپ پاکستان کا ایک گاؤں، ایک تحصیل، ایک ضلع بتا دیں کہ جس کی سڑک پہ پاک فوج کی، ہماری پولیس کے، ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے شہداء کی تصویریں نہ ہوں۔ یہ آپ کو دنیا کے کسی اور ملک میں نظر نہیں آتا۔ ہر سڑک، ہر شہر یہ داستان لکھ رہی ہے۔ جب یہ داستان لکھی جا رہی ہے تو یہ پھر آپ سے، مجھ سے کچھ تقاضا بھی کرتی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے، اور زندہ ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، وہ چیزوں کو سن رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، اور اس کے جو ورثاء ہیں وہ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر کچھ ہمارا بھی تقاضا ہے کہ شہید نے تو اپنی جان نچھاور کر دی اس وطن کے لیے، آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے آج یہ سوال پوچھنا ہے کہ میں بطور سول سرونٹ جو میرے فرائض ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، بطور شہری جو میرے فرائض ہے وہ ادا کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو شاید ان شہداء کی جو قربانیاں ہیں ان کو ضرر پہنچے گی، جو کہ ہمیں نہیں پہنچانی۔ میں یہاں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں آج کہ جو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی وجہ کے ہمارے اداروں کو جو شہادتوں کی داستانیں رقم کر رہے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں، اور ایک آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے اوور سمپلیفیکیشن میں، سادگی کے اندر، کہ وہ اس کام کی تنخواہ لیتے ہیں۔ میں آج آفر کرتا ہوں اس فورم پہ کہ مجھ سے کوئی لاکھوں روپیہ لے لے اور شہادت دے دے صرف اس بنیاد پہ۔ میرے بھائی یہ پیسوں سے نہیں ہو سکتا، یہ تنخواہ سے نہیں ہو سکتا۔ جب اس طرح کی تنقید کی جاتی ہے تو ان ماؤں سے، ان والدین سے، ان بچوں سے پوچھا جائے کہ آپ ان کی قربانیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے کوئی دنیا کا شاپنگ مال دکھا دیں کہ جس پہ آپ کروڑوں اربوں روپے لے کے جائیں اور وہاں سے آپ 2 شہداء خرید کے لے کے آ جائیں یا شہادت خرید کے لے کے آ جائیں۔ پوری دنیا کے اندر ایک شاپنگ مال بتا دیں جہاں پہ آپ کو یہ آفر ہو۔ یہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے وطن پہ مر مٹنے کا جذبہ چاہیے۔ تو آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں ان شہادتوں کا، ان قربانیوں کا سفر رائے گا نہیں کرنا۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بہت معمولی سی اپنی فیملی کی کنٹریبیوشن بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں بتانی بھی چاہیے تاکہ اور لوگ انکریج ہوتے ہیں۔ ہمارے پچھلے آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب، میں چیف منسٹر آفس میں تھا، تو ایک دن مجھے کہتے کہ 2017 سے پہلا کے جو پولیس کے شہداء ہیں ان کے لیے شاید اس طرح سہولتیں نہیں ہیں جو 2017 کے شہداء کے بعد ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی میرا جو بڑا بھائی ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے، ٹاؤن ڈیولپ کرتا ہے، اگر میں اس سے بات کروں تو ہم کو پلاٹس دینے کا سلسلہ شروع کریں، چاہے وہ 3 مرلے کا ہو، 5 مرلے کا ہو۔ تو انہوں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک پراپر ایم او یو سائن ہوا، اور پھر وہ جو سفر شروع کیا گیا بورے والا سے، تو وہ جب بھی مجھے ڈاکٹر عثمان انور صاحب ملتے تھے تو وہ پبلکلی اس چیز کا اظہار کرتے تھے کہ عامر صاحب وہ جو سفر آپ نے شروع کیا تھا چند پلاٹوں سے، شاید ان کی تعداد 10-12 ہوگی، تو وہ اب 70 ہو گیا ہے، وہ 100 ہو گیا ہے، وہ 200 ہو گیا ہے، وہ 400 ہو گیا ہے۔ میری میموری کے مطابق آخری نمبر شاید وہ 600 کے قریب تھا۔ تو یہ ایک بڑی حقیر سی کوشش ہے، اور آخر میں
उस माँ को सलाम पेश करना चाहता हूँ जिसने अपने बच्चे की तरबियत की कि वो शहादत के मनसब पे फाइज हुआ। उस बाप को सलाम पेश करना चाहता हूँ जिसने अपने बच्चे की तरबियत के अंदर ये हौसला रखा। उस बहन को सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ कि जिसने वो शहादत के बाद का अरसा गुजारा, सब्र से गुजारा, ऑनर से गुजारा, इज़्ज़त के साथ गुजारा। मैं उस बेटे और बेटी को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जिसने अपने वालिद की शहादत के बाद ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और वो तय कर रहे हैं और कामयाबी की मंजिलें तेज़ी से तय कर रहे हैं। आखिर में उन तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया जिन्होंने ये तकरीब सजाई और हमारे वतन के मट्टी के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। ये जज्बा भी काबिल कदर है, ये सोचना कि हमें उन लोगों को याद करना है जिन्होंने अपनी जान का नजराना इस मुल्क के लिए पेश किया।